السلام علیکم۔ شہادت حسین، یہ واقعہ کربلا کا سب سے آخری اور اندوہناک حصہ ہے۔ اب تک آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ سے روانگی، مکہ مکرمہ پہنچنے، مکہ مکرمہ سے روانگی، کربلا پہنچنے، پانی بند ہونے، آپ کے وفادار ساتھیوں کے تعارف اور شب عاشور تک کا واقعہ سن چکے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں روز عاشور یعنی 10 محرم اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا تفصیلی اندوہناک واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ 10 محرم کو جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے منجلے صاحبزادے حضرت علی بن حسین اکبر رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ اذان دیں۔ ان کے اذان دینے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز فجر ادا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب لشکر یعنی اپنے جو قافلہ تھا اس کو لشکر کی صورت میں ترتیب دیا کہ ظاہر ہے کہ مارکا لڑنا تھا، جنگ لڑنی تھی، دفاعی جنگ لڑنی تھی، اس کے لیے مارکا ترتیب دیا، لشکر ترتیب دیا، تو 32 افراد یعنی سواریاں اس قدر قلیل تھیں کہ صرف 32 افراد سوار تھے اور 40 افراد پیادہ تھے۔ اور اس مختصر سے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کارزار میں سامنے آئے تو حر بن یزید الریاحی جو ابھی پچھلی ہی شب یعنی 9 محرم ہی کو آپ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور پہلے آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان میں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت حر رحمہ اللہ، جب ایک روایت میں ہے کہ حضرت حر کے صاحبزادے پہلے میدان میں اترے، علی بن حر وہ پہلے میدان میں اترے، کئی دشمنوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا، قتل کیا۔ اور ایک روایت اس واقعے کے سلسلے میں یہ ملتی ہے کہ پہلے ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ دیکھو ہمارا ایک آدمی میدان میں اترے تو تمہارا بھی ایک ہی آدمی اترنا چاہیے، یعنی ایک آدمی کو 20-20 25-25 گھیریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک آدمی اترے گا، تمہاری طرف سے ایک آدمی آئے گا، دونوں میں دو بدو مقابلہ ہوگا۔ اگر ہمارے آدمی نے تمہارے آدمی کو قتل کر دیا تو دوسرا آدمی تمہاری طرف سے آئے گا، اسی طرح اگر تمہارے آدمی نے ہمارے آدمی کو شہید کر دیا تو ہماری طرف سے دوسرا آئے گا۔ تو عمرو بن سعد نے یہ معاہدہ منظور کر لیا۔ پھر اس طرح اس معاہدے کے مطابق حضرت علی بن حر رحمہ اللہ نے کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ حضرت حر رحمہ اللہ ان کا جنازہ اٹھانے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، میں اٹھاتا ہوں، آپ نے دیں، آپ کے لیے برداشت نہیں ہوگا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، میں اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے، جو اہل بیت کے علاوہ تھے، ایک ایک کر کے وہ، اور دوسری روایت میں کہ علی بن حر رحمہ اللہ کے بعد جناب حر خود میدان میں اترے اور کئی دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ، اور ایک روایت میں کہ پہلے ہی شہید حضرت مسلم بن اوسجہ تھے، وہ کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مختلف شہداء آہستہ آہستہ اترے، جب انصار سب شہید ہو گئے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ ساتھی جو اہل بیت کے علاوہ تھے وہ سب شہید ہو گئے، تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منجلے صاحبزادے حضرت علی اکبر رحمہ اللہ نے اجازت طلب کی جنگ کی کہ بابا حضور میں اب جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے بہت فرمایا کہ دیکھو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، بہت حد تک مشابہ ہیں، اور میں نے اللہ رب العزت سے مانگا تھا، میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو میرے نانا کے مشابہ ہو، تو آپ جائیں گے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ کے جیسا اور بیٹا میں نہیں لا سکتا۔ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی اکبر رحمہ اللہ نے بسط احترام آپ کی پیشکش مسترد فرما دی اور بہت اصرار فرمایا کہ نہیں بابا حضور مجھے جانے دیں۔ بہرحال پھر حضرت علی اکبر رحمہ اللہ میدان میں اترے اور کئی نامور بڑے بڑے جنگجوؤں کو قتل کرنے کے بعد آپ، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ جب کئی جنگجوؤں کو قتل کر چکے تو شمر بن ذوالجوشن عمرو بن سعد کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تم نے کیسا معاہدہ کر لیا، اس طرح تو یہ جو 70-72 لوگ ہیں ان میں سے تو کوئی بھی شہید نہیں ہوگا، یا اگر ہوں گے بھی تو 2-4 لوگ شہید ہوں گے اور یہ ہمارا سارا لشکر قتل کر دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ایک
یہ ابھی تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے 20-25 کو قتل کر دیا ہے ہمارے، اب پورا یعنی پورا لشکر نہ صحیح، پورا لشکر تو ہزاروں میں ہے، کم سے کم 20-25-30 کو تو اکٹھا حکم دے دو کہ ان پر اکٹھا حملہ کریں، 1-2 دستے کم سے کم ایک ساتھ ان کے لیے روانہ کر دو۔ تو اب عمرو بن سعد مجبور ہو گئے، عمرو بن سعد نے کہا ٹھیک ہے پھر، تو 20-25 آدمیوں نے اکٹھا سیدنا علی اکبر رحمہ اللہ پر حملہ کیا، ہجوم کیا، اگرچہ ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو حضرت علی اکبر رحمہ اللہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرہ بن منقد نامی آدمی تھا لشکر میں سے، دشمن کے لشکر میں سے، اس نے نیزہ مارا اور حضرت علی اکبر رحمہ اللہ گر پڑے گھوڑے سے، اور اس نیزے کی جو نوک تھی، جو انی تھی، وہ آپ کے سینے کے اندر پیوست ہو گئی۔ مرہ بن منقد نے روایت میں آتا ہے کہ وہ انی، وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نیزے کا، وہ توڑ دیا کہ انی بالکل نکل ہی نہ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کو ہٹاتے مارتے اس طرف کا راستہ بنایا اور حضرت علی اکبر رحمہ اللہ کی سینہ مبارک سے وہ انی نکالی۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رحمہ اللہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے میدان میں آئے۔ پہلے حضرت عبداللہ بن حسن اکبر رحمہ اللہ میدان میں آئے اور انہوں نے کئی دشمنان حسین یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کئی دشمنوں کو قتل کیا، اور جب ان کا پلہ بھاری نظر آنے لگا تو شمر نے وہی طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا کہ ان کو بھی 20-25 سے گھیراؤ کرواؤ۔ یہی کیا گیا اور حضرت عبداللہ اکبر رحمہ اللہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت قاسم رحمہ اللہ، جو حضرت عبداللہ اکبر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی تھے اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادوں میں سے تھے، انہوں نے عرض کی کہ چچا حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاسم رحمہ اللہ کی شکل سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا ملتی۔ اس بات کا حوالہ دے کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی اسی طرح روکنا چاہا جس طرح حضرت علی اکبر رحمہ اللہ کو روکا تھا، لیکن حضرت قاسم رحمہ اللہ نے اسی ادب اور احترام کے ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا۔ بالآخر چونکہ ان کا قد کم تھا اور وہ گھوڑے پر چڑھنے میں ان کو دشواری ہوتی، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو امامہ باندھا اور سیدنا عباس بن علی رحمہ اللہ نے ان کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے میدان میں۔ کہتے ہیں کہ ارزق نامی جنگجو تھا جو بڑا مانا ہوا اور بڑا طاقتور جنگجو تھا، وہ آیا اور اس نے پھر اپنے ایک ایک کر کے 4 بیٹوں کو سنا کے بھیجا کہ ان کے مقابلے میں جاؤ، اور چاروں کو حضرت قاسم رحمہ اللہ نے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر ارزق خود میدان میں آیا، لیکن ارزق کا بھی وہی حشر ہوا اور وہ بھی قتل ہو گیا۔ سیدنا علی اکبر رحمہ اللہ کی شہادت سے پہلے واقعہ ہوا تھا میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایسے ہی طارق بن شبس نامی ایک شخص نے حضرت علی اکبر رحمہ اللہ کے مقابلے میں مبارز طلبی کی۔ وہ اترا لیکن حضرت علی اکبر نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے 2-3 بیٹے اترے، ان کو بھی حضرت علی اکبر رحمہ اللہ نے قتل کر دیا۔ حضرت قاسم رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عقیل رحمہ اللہ، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اور پھر ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے تمام بڑے جوان لوگ میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، حضرت عون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ، اگرچہ ان کی عمریں کم تھیں، لیکن انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کہ ماموں جان ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، تب جا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت عطا فرمائی، اور حضرت عون اور حضرت محمد رحمہ اللہ بھی میدان میں اترے اور کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد آپ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تقریباً تمام لشکریوں کی شہادت کا احوال۔ اس کے بعد حضرت عباس بن علی رحمہ اللہ، جو لشکر کے علمبردار بھی تھے، آپ کے ہاتھ میں علم تھا۔ اب صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی رہ گئے تھے، تو حضرت عباس بن علی رحمہ اللہ نے اپنے 3 چھوٹے بھائیوں سے فرمایا کہ بھائیو، آپ کے اولاد نہیں ہیں، میرے اولاد ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ ایک ایک کر کے میدان میں جائیے تاکہ میں آپ کا وارث بن جاؤں۔ تو پہلے عبداللہ بن علی رحمہ اللہ میدان میں اترے اور کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر بن علی رحمہ اللہ میدان میں اترے اور ایسے ہی
کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان بن علی رحمہ اللہ میدان میں اترے، اور ایک روایت میں کہ حضرت عباس بن علی رحمہ اللہ تیسرے جو میدان میں اترے وہ حضرت عباس بن علی رحمہ اللہ تھے، اور ان کو پہلے ان کے بازو قلم کیے گئے، کیونکہ ایک ہاتھ میں آپ نے علم تھاما ہوا تھا، تو بازو قلم کیے گئے۔ اس کے بعد آپ کو سر مبارک پر گرز مار کر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سب سے آخر میں حضرت عباس اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن علی رحمہ اللہ اترے تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رحمہ اللہ سب سے آخر میں میدان میں اترے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے فضل اور قاسم رحمہ اللہ میدان میں اترے، اور آپ دونوں حضرات بھی کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ سب سے آخر میں 72ویں شہید جو تھے وہ 71ویں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی ایک شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان میں اترے، اس کے بعد کئی دشمنوں نے آپ کو بیک وقت گھیر لیا۔ 2-4 دشمنوں کو قتل ایسے ہی انفرادی مقابلے میں کرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، اور مختلف ہتھیاروں سے آپ پر وار کرنے لگے۔ تلواریں بھی چلیں، نیزے بھی چلے، تیر بھی چلے، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اگرچہ بہت زخم کھائے، لیکن اسی رفتار سے آپ نے پھر دشمنان اہل بیت کو، یعنی وہ جو کوفی تھے، جو مخالف تھے، ان کو اسی رفتار کے ساتھ آپ نے قتل بھی کیا۔ لیکن بہت شدید زخمی ہونے کی وجہ سے آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حسن اصغر رحمہ اللہ، جو 11 سال کے تھے، خیمے میں تھے۔ وہ خیمے سے نکل آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آگے دیوار بن گئے۔ حرملہ بن کامل، جس نے ایک روایت میں حضرت علی اصغر رحمہ اللہ، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے اور 6 ماہ کے تھے، ان کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن حسن اصغر رحمہ اللہ کا ایک بازو قلم کیا۔ آپ نے دوسرا بازو آگے کیا، اس نے وہ دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ سینہ تان کے آگے بڑھے تو اس نے سینے پر تیر مارا اور آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مقدور بھر مقابلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد جب آپ بالکل ناتواں ہو کر زمین پر بیٹھ گئے یا آپ گر پڑے، تو اس وقت شمر بن ذوالجوشن، جس کا ایک روایات میں نام شمر بن لہیعہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے مختلف آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو شہید کر دو، ان کا سر کاٹ دو، لیکن کوئی کسی میں ہمت نہ ہو سکی۔ بالآخر شمر خود میدان میں اترا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ سنان بن انس نحفی نامی ایک کوفہ کا قبیلہ ہے، نخع، اس قبیلے کے ایک شخص نے، نہایت ہی ظالم شخص نے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نیزے کے اوپر بلند کیا۔ تو یہ تھا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اس مظلومانہ شہادت کا تفصیلی واقعہ، جس میں آپ اپنے اہل بیت اور انصار و اعوان سمیت شہید ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ